بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کئی دنوں سے آپ استغفار کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کچھ تفصیلات سن رہے تھے۔ آج میں آپ کے سامنے توبہ کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔ ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ حضرات علماء کرام نے فرمایا اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا نام توبہ ہے، اور اس توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے ہو رہا ہے، جس سے ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہم باز آ جائیں۔ رشوت لینے کا گناہ کر رہے ہیں، لہذا رشوت نہ لیں۔ سود کھا رہے ہیں، سود نہ کھائیں۔ گانا سن رہے ہیں، گانا اب نہ سنیں۔ داڑھی منڈا رہے ہیں، داڑھی اب نہ منڈائیں۔ تو اس گناہ سے باز آ جانا ضروری ہے۔ جو گناہ ہو رہا ہے اس گناہ سے باز آ جانا۔ اور دوسری شرط یہ ہے اللہ کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کرنا کہ اللہ میں یہ گناہ کر کے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ یہ دو شرطیں ہو گئیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے گناہ نہ کرے؟ اللہ سے ہم وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ ہو جائے؟ نہیں، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے پکا وعدہ کرنا اور سچے دل سے وعدہ کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے گناہ سے بچنے کی۔ اللہ سے توفیق مانگے، اور اگر پھر گناہ ہو جائے پھر دوبارہ اسی طرح توبہ کر اللہ سے وعدہ کرے۔ یہ تین چیزیں ہیں کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ سے باز آ جانا، اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور اللہ کے سامنے وعدہ کرنا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کچھ گناہ وہ ہیں جو ہم اللہ کے حق میں کرتے ہیں، اللہ کے حقوق کو طلب کرتے ہیں، ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ ایسا گناہ اگر کوئی ہو جائے تو اس کے لیے تو یہ تین شرطیں ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہم بندوں کے حقوق طلب کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، بندوں کے حقوق دبا لیتے ہیں۔ کسی نے آپ کے پاس 4000 روپے رکھوائے، آپ دبا کے بیٹھ گئے۔ کسی سے آپ نے قرضہ لیا، اب وہ واپس نہیں کر رہے ہیں۔ کسی کو آپ نے برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، اس طریقے سے دوسرے کی حق تلفی ہوئی۔ تو اس سے توبہ کرنے کے لیے ضرورت ہے وہ تین چیزیں جو پہلے بیان ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اس آدمی سے معاف کروانا کسی بھی طریقے سے۔ اس کا حق ہے تو اس کو ادا کر کے معاف کروا لے، اور اگر معاف کروانے کی چیز ہے تو اس سے معافی مانگنے کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میں نے تمہاری غیبت کی ہے، میں نے تمہاری چغلی کی ہے، میں نے تمہارے حق طلب کیا ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ تو اس طریقے سے اس سے معافی مانگنا، یہ 4 کام ہیں بندوں کے حقوق کی صورت میں۔ جب یہ 4 چیزیں مکمل ہو تو اس کی توبہ ہوگی، اور توبہ کے بغیر کوئی گناہ، بڑا گناہ معاف ہوگا ہی نہیں۔ بس یہ سمجھ لیں، توبہ کیے بغیر کوئی بڑا گناہ، کبیرہ گناہ معاف ہوگا نہیں۔ توبہ ضروری ہے بڑے گناہ کے لیے، اور اس توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول کر رکھا ہے۔ دن میں ہو، رات میں ہو، صبح میں ہو، شام میں ہو، دوپہر میں ہو، سوتے سوتے ہو، جاگتے جاگتے ہو، ہر وقت توبہ کر سکتے ہیں۔ یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے قریب کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور مغرب سے طلوع ہو کر درمیان میں آ کر
پھر دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ سورج اس دن مشرق سے طلوع ہی نہیں ہوگا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک تو توبہ اس وقت بند ہے، اور ایک توبہ کا وقت اس وقت بند ہو جاتا ہے جب انسان کی موت اس طرح آ جاتی ہے کہ گلے میں غرغرے کی کیفیت ہوتی ہے، نزع کی کیفیت ہوتی ہے، موت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، اب توبہ کا دروازہ بند۔ اب اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، دیکھے کا سودا اللہ کے ہاں نہیں ہے، ایمان بالغیب ہونا چاہیے۔ تو جب تک بندہ حالت نزع میں نہ ہو توبہ قبول ہے، اور جب تک مغرب سے سورج طلوع نہ ہو توبہ قبول ہے۔ اور اللہ جل شانہ توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کس قدر خوش ہوتے ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ آج صرف اتنی بات کہ ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار۔ توبہ کے لیے تو یہ 3 چیزیں بلکہ 4 چیزیں ضروری ہیں، اور استغفار تو یہ ہے کہ بس گناہوں کو آپ چھوڑیں نہ چھوڑیں، ہر صورت میں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو توبہ جو ہے چھوٹے گناہ کے لیے بھی ہے، بڑے گناہ کے لیے بھی ہے استغفار، چھوٹے گناہ کے لیے بھی ہے، بڑے گناہ کے لیے بھی ہے، لیکن چاہے اس گناہ کو نہ چھوڑیں تب بھی استغفار ہے، لیکن اس گناہ کو چھوڑے بغیر توبہ ہوگی نہیں۔ توبہ میں اور استغفار میں آپ فرق سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ ہدایات جو حدیث میں کل سناؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔